الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو ہم نے درخواست دی تھی 5 تاریخ کو، اس کی آج ایک اور سماعت تھی۔ پہلی سماعت 8 تاریخ کو ہوئی تھی اور پھر آج 12 تاریخ کو بھی ہوئی اور 14 تاریخ آج بھی ہوئی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء تھے ان کو بھی یہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنے دلائل دے سکیں۔ انہوں نے کچھ دلائل تو دیے اور الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہا کہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شاید انہوں نے اور وقت مانگا، جس کی وجہ سے اب اگلی پیشی منڈے کو، سوموار کے دن انٹرا پارٹی الیکشن کی ہوگی۔ آج بہت سارے ایسے قانونی نکات رکھے گئے جو پاکستان تحریک انصاف نے دستاویزات جمع کرائے ہیں، اس حوالے سے نشاندہی کی گئی کہ وہ ایک تضادات کا مجموعہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دلائل اور ثبوت آ چکے ہیں اور آج مزید پیش کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کے نام پہ ایک مکمل فراڈ کیا ہے، اپنے آئین سے انحراف کیا ہے، پاکستان کے آئین سے انحراف کیا ہے، الیکشن ایکٹ 2017 سے انحراف کیا ہے۔ اور میں آج بہت مختصر بات کروں گا، اور میں مختصر بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم الیکشن کمیشن کے سامنے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کھڑے کیوں ہیں؟ ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ہماری جماعت ہے، جس کو ہم نے بنایا، میں اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں، اور یہ بات متعدد فیصلوں میں بھی لکھی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ایسے لوگ، ایسے اشخاص جو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف میں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فاؤنڈنگ ممبر جو ہے یہ پارٹی کا ممبر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ورکر ہیں جماعتوں کے، چونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اس لیے ہمارا یہ قانونی حق ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہاں آئیں۔ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کریں۔ انٹرا پارٹی الیکشنز اور قومی الیکشنز یہ لازم الملزوم ہیں۔ اگر انٹرا پارٹی الیکشن شفاف نہیں ہوں گے اور ہر پارٹی کے ورکروں کی مرضی کے مطابق قیادت سامنے نہیں آئے گی، تو وہ جو قومی الیکشن ہوں گے اس میں عوام کی نمائندگی اس لیے نہیں ہوگی اور ان کے بنیادی حق سے محروم ہوں گے کیونکہ ان کی مرضی کی قیادت قومی الیکشن میں نمائندگی نہیں کر سکتی۔ الیکشن میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہم جو یہ کر رہے ہیں، یہ ایک نئی سیاسی تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو اہمیت ہے، جو قانونی اہمیت ہے، جو آئینی اہمیت ہے، جو سیاسی اہمیت ہے، جو جمہوریت کے لحاظ سے اہمیت ہے، آج ہم اس کو پہلی دفعہ قوم کے سامنے لا رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کیوں کامیاب نہیں ہے، پاکستان کی جمہوریت کیوں عوام کے مسائل حل نہیں کرتی، پاکستان کی جمہوریت کیوں ایک بہتر قیادت، باصلاحیت قیادت سامنے نہیں لاتی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے الیکشنز میں جو قومی الیکشن ہے اس میں وہی قیادت ری سائیکل ہوتی ہے جو ہمارے مسائل کی جڑ ہے، ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ پاکستان میں قیادت کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں کمپٹنس کی کمی نہیں ہے۔ آپ جب تک اس کمپٹنس اور اس کمپٹنٹ قیادت کو سامنے نہیں آنے دیں گے، وہ قومی سطح پہ کیسے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، وہ کیسے آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز آئینی طور پہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جیسے کہ قومی الیکشن فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اگر ایک فنڈامنٹل رائٹ ڈینائی کیا گیا، سلب کیا گیا، جو ہم سب لاکھوں پی ٹی آئی کے ورکروں سے کیا گیا ہے، اور آج آپ نے جو صحافی موجود تھے وہ خود ہی یہ دیکھ لیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے، وہ ہم سے وہ حق سلب کیا گیا۔ جب تک قومی الیکشن جو ہیں وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے، ان دونوں کو ایک
ایک تصویر میں دیکھنا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا یہ ٹریجڈی ہے کہ میں بانی رکن ہوں، یہاں اور بھی بانی رکن ہیں اور ممبران بھی ہیں. یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک تبدیلی کی جماعت بنائی تھی. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک رول ماڈل بنانا تھا کہ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں، ہم آئین اور قانون کے علمبردار ہیں. ہم نے اپنے اعمال سے ثابت کرنا تھا جو کہ دوسری جماعتوں کی مجبوری بن جاتی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب ہم نے عوام کے سامنے اس کی برانڈنگ کر لی کہ یہ تبدیلی کی جماعت ہے، اس وقت اس کو اے ٹی ایمز کے حوالے کیا گیا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اے ٹی ایمز نے لوٹا، اس کے بعد اجرتی سیاستدانوں نے لوٹا، اس کے بعد پارٹی کے جو کنگلے تھے جو آج ارب پتی ہو گئے انہوں نے اس کو لوٹا. آج ایک وکلا کا چھوٹا سا گروپ ہے بڑا ان پروفیشنل، آج وہ پارٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا. ہم پارٹی کے ورکروں کو ان کا حقوق دلا کے رہیں گے. یہ جو اس وقت پارٹی پہ قبضہ کرنے آئے ہیں، جو آج بھی بندر بانٹ شروع ہے، پارٹی کے ٹکٹس تقسیم کر رہے ہیں، آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ ورکروں کا حق ہے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کرے اور وہ قیادت جو ہے پھر الیکشن میں آئے. اس لیے ہم یہ جنگ جو ہے یہ انشاءاللہ ہر فورم پہ یہاں اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی سپریم کورٹ میں، یہ جمہوریت کی بنیادی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. برطانیہ میں جمہوریت کامیاب اسی واسطے ہے کہ وہاں کی سیاسی جماعتیں اپنے ورکر کے تابع ہوتی ہیں، اپنی قیادت کا انتخاب ان کے ورکر کرتے ہیں. اسی لیے انڈین نژاد جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر بنتا ہے، اسی لیے وہاں ایک پاکستانی نژاد میئر بنتا ہے لندن کا. پاکستان کی تحریک انصاف نے کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہے. ان کا کہاں ہے ووٹر؟ ان کو کیوں اس حق سے محروم رکھا گیا؟ یہ بنیادی سوال ہے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس پہ کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اس وجہ سے پلٹ نہیں سکی کہ پارٹیوں کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہو سکے اور اسی وجہ سے ملک میں جمہوریت ڈیلے ہوتی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا فوجی ڈکٹیٹر حکومت میں آتے رہے. فوجیوں کے آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے سیاسی پارٹیوں. نہیں، میں اصلاح کر دوں. دیکھیے یہ جو بحث ہے کہ کون ذمہ دار ہے کہ جمہوریت کامیاب نہیں ہوئی، میں اس پہ بڑا مختصر آپ کو جواب دیتا ہوں. وہ جواب یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اور جو سیاسی ادارے ہیں اور جو سویلین قیادت ہے وہ سیاسی جماعتوں کو محض ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اقتدار میں. جمہوریت اسی صورت میں جڑیں پکڑے گی اور جمہوریت کا دفاع پاکستانی عوام کریں گے جب بھی موقع ملے. آپ پرفارم کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی سیاسی جماعتوں کو اقتدار ملے جمہوریت کے تحت وہ پرفارم کریں. وہ پرفارم نہیں کرتے جس سے جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہوتی ہیں. یہ میرا رویہ. سر آپ نے کہا ہے کہ وکلاء نے پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. مشکل ترین حالات میں بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نظر آئے. آپ اس وقت قانون کے دائرے میں غیر قانونی کام کر رہے ہیں. سکتا ہے کہ آپ بھی پی ٹی آئی کی مقبولیت کو دیکھ کے دوبارہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. قانون کے دائرے میں غیر قانونی کام کر رہے ہیں. میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں. اس پارٹی کو بنانے والے چند لوگ تھے جس میں پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان بھی تھے. ہم نے گلی گلی محلے محلے ہم نے ایک انتہائی مشکل وقت گزارا. 2011 تک پاکستان تحریک انصاف کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا. اس وقت تک ہمیں کوئی ہماری سیاسی حیثیت نہیں تھی. میں نے پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا، میں اور میرے ساتھ ایک اور ہوتا تھا، آج مجھے موقع دیں، وہ ارشد ملک تھا، وہ بھی ایک صحافی تھا. ہم دو نے مل کے پاکستان تحریک انصاف کی جو میڈیا ساری چلائی، برانڈنگ کی. کیا پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین یہ نہیں کہتے کہ پاکستان تحریک انصاف میڈیا کے ذریعے بنی ہے؟ ایک منٹ، کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ تمام جو ہماری جماعت جو گراؤنڈ سیلر سپورٹ ہوئی؟ اب آپ نے بات کی، میں مشکل ترین وقت کا ساتھی ہوں لیکن میں غیر قانونی غیر آئینی قبضے کے خلاف رہا ہوں. میں نے اے ٹی ایمز کی مخالفت کی،
उजरती सियासतदानों की मुखालफत की। आज ये वकला जिनमें से जो पार्टी के जो नाम नहाद चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं फाउंडिंग, ये जुमा 8 दिन नहीं हुआ पार्टी में आए हैं। इनको क्या हक पहुँचता है कि ये पार्टी के भाग दौड़ संभाले? इनको क्या हक पहुँचता है कि ये पार्टी के फैसले करे? इनको क्या हक पहुँचता है कि ये पार्टी के टिकट्स दे और साथ साथ ये गैर कानूनी काम करे? ये जो पीटीआई का इलेक्शन हुआ है ये एक लगता है कि बंद कमरे में एक कंप्यूटर में बैठ के इलेक्शन हुआ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। गौहर साहब ने कहा है कि जो 14 के 14 जो सरमाज़गुज़ार हैं पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ जो आए हैं वो सारे लोग प्लांटेड हैं, तो किसने प्लांट किया? देखिए, मैं 1996 से प्लांट हुआ हूँ, अब मैं तनावर दरख्त हूँ। अपनी बात करें, उनसे पूछे अपनी बात करो कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किस मकसद के आए हो, आपकी ओरिजिनल जमात कौन सी थी, आप मुझे बताइए ना। आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप पूछना चाहते हैं? मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आज अजीब बात है कि ऐसे भी चंद वकला हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो उसकी तर्जुमानी करते हैं। मैं नाम ले लेता हूँ, एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ एहसन साहब मेरे बारे में कहते हैं कि बाबर को चाहिए कि अब वो घर बैठ जाए। ये उनका बयान आया है। अब एतजाज़ एहसन साहब ज़िंदगी के उस हिस्से पे हैं कि उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए, इसीलिए मैं मनाता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एतजाज़ एहसन साहब पीपल्स पार्टी की सबसे बड़े नकाद हैं और मुझे कहते हैं कि पीटीआई से आप जो ये तनकीद करें आप घर बैठ जाए। वो एक बड़े वकील हैं, उनके सामने क्या तमाम फैसले नहीं मौजूद, क्या तमाम हक़ाइक़ नहीं मौजूद? तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि मुझे वो कहते हैं कि अब वो बैठ जाए, जबकि वो खुद अभी तक नहीं बैठे। एक आप पाकिस्तान में कितनी सियासी जमातों को जानते हैं जिनके अंदर जमहूरियत है? और सर आपके से सवाल है के साथ ये जानिबदार वफाकी मुजराम का केस फैसला महफूज है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको जवाब ये देता हूँ कि इस वक्त तक जो पाकिस्तान के सियासी उसमें एक ही जमात है, जमात इस्लामी, जिसमें इलेक्शंस होते हैं उनके अपने कवानीन के मुताबिक, लेकिन एक जमहूरी तरीके से उनकी क़यादत सामने आती है। इसके अलावा कोई जमात ये दावा नहीं कर सकती कि वो जमहूरी बुनियादों पर मुनज़्ज़म है। एक मिनट मैं ये एक वजाहत करना चाहता हूँ। जो अभी सहाफ़ी भाई ने पूछा कि जो है ना इन प्लांटेड लोग हैं, इन सब 14 पिटिशनर के अगर आप पिटीशन उठा कर देखें तो ये सारे 7, 8, 10 साल 15 साल पुराने पीटीआई वर्कर्स हैं। और जो चेयरमैन जो है उसने 2018 में पीपल पार्टी की प्लेटफार्म पे इलेक्शन लड़ा है और उसके बाद जो है उसने पीटीआई को ज्वाइन किया है। और दूसरी बात ये कि एक भाई ने ये पूछा कि जो जजमेंट रिजल्ट है वो तो इलेक्शन कमीशन के पास रिजल्ट है, हालांकि उसका भी फैसला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इलेक्शन के बाद वो इनफ्रुक्चुअस हो जाए। तो मेरी कमीशन से रिक्वेस्ट है कि